کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ پورا دن مصروف رہتے ہیں لیکن دن کے آخر میں لگتا ہے کہ کوئی خاص کام مکمل ہی نہیں ہوا؟ اگر ہاں تو شاید مسئلہ آپ کی محنت میں نہیں بلکہ آپ کی توجہ کے بکھراؤ میں ہے۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک وقت میں کئی کام کرنا کامیابی کی نشانی ہے، لیکن گیری کیلر کی کتاب دی ون تھنگ ایک کمپلیٹ اور مختلف حقیقت بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ غیر معمولی کامیاب لوگ سب کچھ ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ صرف ایک ایسے کام پر فوکس کرتے ہیں جو باقی سب چیزوں کو آسان یا غیر ضروری بنا دیتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے مشہور سوال ہے "What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary"؟ یعنی وہ ایک کام کون سا ہے جو میں آج کر سکتا ہوں جس کے بعد باقی کام آسان یا غیر ضروری ہو جائیں۔ اس آڈیو بک سمری میں ہم جانیں گے ملٹی ٹاسکنگ کیوں نقصان دہ ہے، فوکس کامیابی کی سب سے بڑی طاقت کیوں ہے، بڑے خواب کو حقیقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، روزانہ کی زندگی میں ون تھنگ کا اصول کیسے لاگو کیا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دی ون تھنگ کی اس طاقتور سمری کو اور دریافت کرتے ہیں کہ کامیابی کا راز زیادہ کام کرنے میں نہیں بلکہ صحیح کام کرنے میں چھپا ہے۔ دی ون تھنگ پارٹ 1 میں ہم بات کریں گے کامیابی کا جھوٹ، یعنی ہر چیز ایک ساتھ کرنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ مصروف ہوں گے اتنے ہی کامیاب ہوں گے۔ ہم ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی اہداف بناتے ہیں اور دن بھر بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کتاب دی ون تھنگ کے مطابق کامیابی کا سب سے بڑا دشمن بہت ساری چیزوں پر ایک ساتھ توجہ دینا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب لوگوں کے بارے میں کئی غلط تصورات مشہور ہیں۔ ان میں سب سے بڑا تصور یہ ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کامیابی کی کنجی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی دماغ ایک وقت میں صرف ایک کام پر بہترین توجہ دے سکتا ہے۔ جب ہم بار بار ایک کام سے دوسرے کام کی طرف جاتے ہیں تو ہماری کارکردگی کم ہو جاتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے اور غلطیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی دوران موبائل چیک کرتے ہیں، پھر کسی میسج کا جواب دیتے ہیں، پھر واپس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ بظاہر یہ چند سیکنڈ کا کام لگتا ہے، لیکن ہر بار دماغ کو دوبارہ فوکس حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ حقیقت میں ملٹی ڈسٹریکشنز ہیں۔ کامیاب لوگ ہر چیز کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ایک ایسا اہم کام تلاش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ فرق پیدا کر سکتا ہو اور اپنی توانائی اسی پر لگا دیتے ہیں۔ سوچیں اگر ایک دو مینیو گرایا جائے تو وہ اپنے سے تقریباً 1.5 گنا بڑے 2 مینیو کو بھی گرا سکتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں ایک صحیح کام کئی دوسرے نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کا ون تھنگ روزانہ 2 گھنٹے گہری پڑھائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کا ون تھنگ بہترین اور مستقل ویڈیوز بنانا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا ون تھنگ نئے گاہک حاصل کرنا ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی توانائی 10 مختلف سمتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ اپنی پوری طاقت ایک سمت میں لگاتے ہیں۔ دی ون تھنگ پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے کہ کامیابی کے 6 بڑے جھوٹ۔ اس کا پہلا جھوٹ ہے ہر چیز برابر اہم ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ٹو ڈو لسٹ میں موجود ہر کام کو ایک جیسی اہمیت دیتے ہیں۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو غیر معمولی نتائج پیدا کرتے ہیں، جبکہ کچھ کاموں کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ ترجیحات طے کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سا کام سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے پہلے اسی پر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 2، ملٹی ٹاسکنگ فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں دیکھا، دماغ ایک وقت میں صرف ایک کام پر بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ جب ہم کئی کام ایک ساتھ کرتے ہیں تو ہماری توجہ تقسیم ہو جاتی ہے اور نتائج پھر کمزور ہو جاتے ہیں۔ نظم و ضبط ہمیشہ ضروری ہے۔ یہ سن کر حیرت ہو سکتی ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ہر وقت زبردست نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ آپ چند اہم عادتوں میں نظم و ضبط پیدا کریں۔ جب وہ عادتیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو کامیابی کا راستہ آسان ہونے لگتا ہے۔ نمبر 4، قوت ارادی ہمیشہ دستیاب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ول پاور ہر وقت ایک جیسی رہتی ہے۔ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ دن بھر فیصلہ کرتے کرتے ذہنی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اہم کام دن کے اس حصے میں کرنا چاہیے جب آپ کی توجہ اور توانائی سب سے زیادہ ہو۔ نمبر 5 پر جو جھوٹ ہے وہ ہے متوازن زندگی ہی کامیابی ہے۔ مصنف کے مطابق زندگی میں ہر وقت مکمل توازن ممکن نہیں۔ کبھی کسی بڑے مقصد کے لیے کچھ چیزوں کو عارضی طور پر کم اہمیت دینی پڑتی ہے۔ کامیاب لوگ ہر لمحے توازن تلاش نہیں کرتے، بلکہ صحیح وقت پر صحیح چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ بڑا سوچنا خطرناک ہے۔ بہت سے لوگ بڑا خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ چھوٹے اہداف بناتے ہیں کیونکہ ناکامی کا خوف ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ بڑے ویژن سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے خواب چھوٹے ہیں تو آپ کی کوششیں بھی محدود رہ جائیں گی۔ تو ہم نے اس چیپٹر میں سیکھا کہ کامیابی محنت کی کمی کی وجہ سے نہیں رکتی، بلکہ غلط عقائد اور غلط ترجیحات کی وجہ سے رکتی ہے۔ پارٹ نمبر 3 میں دیکھیں گے فوکسنگ سوال، مطلب کامیابی کا سب سے طاقتور ہتھیار۔ اب تک ہم نے سیکھا کہ کامیابی کے راستے میں کون سے جھوٹ رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ ایک اہم کام کیسے تلاش کیا جائے جس پر توجہ دینے سے سب سے زیادہ نتائج حاصل ہوں۔ مصنف گیری کیلر اس کے لیے ایک نہایت سادہ لیکن طاقتور سوال دیتے ہیں جسے وہ دی فوکسنگ کوسچن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک کام کون سا ہے جو میں کر سکتا ہوں جسے کرنے کے بعد باقی سب کچھ آسان یا غیر ضروری ہو جائے۔ بظاہر تو یہ سوال بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر اسے سنجیدگی سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ خود سے پوچھتے ہیں، آج میں کیا کرنا ہے؟ کون سا کام پہلے کروں؟ کتنے کام مکمل کرنے ہیں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دن بھر مصروف رہتے ہیں لیکن اہم پیش رفت نہیں کر پاتے۔ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کامیاب لوگ خود سے پوچھتے ہیں، اس وقت سب سے اہم کام کون سا ہے؟ تو وہ اپنی توجہ صرف ایک ایسے کام پر مرکوز کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اثر پیدا کر سکتا ہو۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور آپ اسے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کئی کام ہیں: تھمبنیل بنانا، SEO کرنا، ویڈیوز اپلوڈ کرنا، سوشل میڈیا پر شیئر کرنا۔ لیکن اگر آپ خود سے فوکسنگ سوال پوچھیں تو شاید جواب ہو اعلیٰ معیار کی مستقل ویڈیوز بنانا،
کیونکہ اگر ویڈیو ہی اچھی نہ ہو تو باقی تمام چیزوں کا فائدہ محدود ہو جائے گا۔ بڑے مقصد سے روزانہ کے عمل تک مصنف مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بڑے ہاتھ سے آغاز کریں اور پھر پیچھے کی طرف آئیں۔ مثلاً میرا خواب کامیاب یوٹیوبر بننا ہے۔ اس سال کا مقصد 100 بہترین ویڈیوز بنانا، اس مہینے کا مقصد 8 ویڈیوز مکمل کرنا، اس ہفتے کا مقصد 2 ویڈیوز تیار کرنا، آج کا 1 تھنگ ایک ویڈیو کا اسکرپٹ مکمل کرنا۔ اس طرح بڑا مقصد روزانہ کی واضح عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ غیر معمولی نتائج کا راز۔ مصنف کہتے ہیں کہ غیر معمولی نتائج حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی فوکس ضروری ہے۔ جب آپ ایک ہی سمت میں مسلسل قدم بڑھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اقدامات وقت کے ساتھ بڑی کامیابی میں بدل جاتے ہیں۔ دی 1 تھنگ پارٹ 4 میں ہم بات کریں گے بڑا سوچو، بڑا حاصل کرو۔ زیادہ تر لوگ اپنی صلاحیتوں سے کم زندگی گزارتے ہیں۔ وہ چھوٹے اہداف بناتے ہیں، محدود خواب دیکھتے ہیں اور صرف اتنا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا انہیں نظر آتا ہے اور ممکن ہوتا ہے۔ لیکن دی 1 تھنگ کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ اگر آپ غیر معمولی نتائج چاہتے ہیں تو آپ کو غیر معمولی انداز میں سوچنا ہوگا۔ مصنف کے مطابق کامیاب لوگ موجودہ حالات کو نہیں دیکھتے بلکہ اس مقام کو دیکھتے ہیں جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ لوگ بڑا سوچنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کی چند اہم وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ناکامی کا خوف، نمبر 2 دوسروں کی تنقید، نمبر 3 خود اعتمادی کی کمی، نمبر 4 ماضی کی ناکامیاں۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ اپنے خوابوں کو محدود کر لیتے ہیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہدف چھوٹا ہوگا تو آپ کی کوشش بھی چھوٹی ہوگی اور نتائج بھی محدود رہیں گے۔ کامیابی ہمیشہ ایک ویژن سے شروع ہوتی ہے۔ ہر بڑی کمپنی، ہر عظیم ایجاد اور ہر کامیاب انسان نے پہلے ایک بڑا خواب دیکھا تھا۔ جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو آپ کا دماغ نئے راستے تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ زیادہ سیکھتے ہیں، بہتر فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ خوف کے باوجود آگے بڑھنا۔ بڑا مقصد دیکھ کر اکثر انسان گھبرا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سوچے میں 1 لاکھ سبسکرائبرز والا یوٹیوب چینل بناؤں گا تو یہ مقصد بہت بڑا لگ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسے چھوٹے مراحل میں تقسیم کر دے، پہلی 10 ویڈیوز، پہلے 100 سبسکرائبرز، پہلی 1000 واچ آورز، پہلا وائرل ویڈیو، تو بڑا خواب قابل عمل بن جاتا ہے۔ کامیاب لوگ محدود نہیں بناتے، کامیاب لوگ حدود نہیں بناتے۔ عام لوگ پوچھتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، جبکہ کامیاب لوگ پوچھتے ہیں میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے مطابق راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک اہم حقیقت، بڑا سوچنا صرف خواب دیکھنا نہیں ہے۔ بڑا سوچنے کا مطلب ہے بڑا مقصد بنانا، واضح منصوبہ تیار کرنا، روزانہ عمل کرنا، مسلسل فوکس رکھنا وغیرہ۔ جب آپ بڑا سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے فیصلے، عادتیں اور عمل بھی بڑے ہونے لگتے ہیں۔ اب اس بک کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ پارٹ 5 ٹائم بلاکنگ۔ کامیابی کے لیے وقت محفوظ کرنا۔ اب تک ہم نے سیکھا ہے کہ کامیابی کا راز ایک اہم کام پر فوکس کرنے میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب زندگی میں اتنی مصروفیات ہوں تو اس 1 تھنگ کے لیے وقت کیسے نکالا جائے؟ مصنف گیری کیلر کہتے ہیں
اگر آپ اپنے اہم کام کے لیے وقت محفوظ نہیں کرتے تو دنیا آپ کا وقت اپنے کاموں میں استعمال کر لے گی۔ اسی لیے وہ ٹائم بلاکنگ کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ٹائم بلاکنگ کیا ہے؟ ٹائم بلاکنگ کا مطلب ہے اپنے دن میں ایک محسوس وقت صرف اپنے سب سے اہم کام کے لیے مختص کرنا۔ اس دوران فون بند یا سائلنٹ، سوشل میڈیا استعمال نہ ہو، غیر ضروری گفتگو نہ ہو، پوری توجہ صرف ایک کام پر ہو۔ یہ وقت آپ کی کامیابی کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ وقت کو ترجیح دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے دن کی منصوبہ بندی دوسروں کی ضروریات کے مطابق کرتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ پہلے اپنے اہم ترین کام کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، پھر باقی چیزوں کو جگہ دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر سب سے اہم کام مکمل ہو جائے تو دن کامیاب سمجھا جا سکتا ہے۔ صبح کا وقت کیوں اہم ہے؟ مصنف کے مطابق دن کے ابتدائی گھنٹے اکثر سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اس وقت ذہن تازہ ہوتا ہے، توجہ بہتر ہوتی ہے، قوت ارادی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہم کام کو دن کے آغاز میں کرنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یوٹیوبر کی مثال: اگر آپ یوٹیوب پر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کا ٹائم بلاک کچھ اس طرح ہو سکتا ہے: صبح 8 سے 10 بجے اسکرپٹ رائٹنگ یا شام 6 سے 8 بجے ویڈیو ریکارڈنگ۔ اسی دوران صرف اسی کام پر توجہ دی جائے۔ کامیابی کا خفیہ اصول: بہت سے لوگ وقت ملنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ وقت کا انتظار نہیں کرتے، وہ وقت بناتے ہیں۔ وہ اپنے کیلنڈر میں اپنے مقصد کے لیے جگہ محفوظ کرتے ہیں اور اسے کسی اہم ملاقات کی طرح سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ رکاوٹوں سے بچنا: جب آپ فوکس کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو رکاوٹیں آئیں گی۔ فون کالز، میسیجز، سوشل میڈیا، غیر ضروری مصروفیات۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو کم کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی چیزیں آپ کے بہترین نتائج کو روکتی ہیں۔ تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ آپ کا ون تھنگ کیا ہے، بلکہ اس کے لیے روزانہ وقت محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے اگلے پارٹ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ کامیابی عادتوں سے بنتی ہے، حوصلے سے نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب افراد میں کوئی خاص صلاحیت یا غیر معمولی طاقت ہوتی ہے، لیکن دی ون تھنگ ایک مختلف حقیقت بیان کرتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کامیابی ایک بڑا واقعہ نہیں، بلکہ چھوٹے درست اعمال کا مسلسل نتیجہ ہے۔ یقینی کامیابی یعنی کامیاب لوگ ہر روز ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں اپنے مقصد کے بالکل قریب لے جاتے ہیں۔ حوصلہ عارضی ہوتا ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی بہت جوش اور جذبے کے ساتھ کسی کام کا آغاز کیا ہوتا ہے، مثلاً روز ورزش کرنے کا فیصلہ، روز کتاب پڑھنے کا ارادہ، یوٹیوب چینل شروع کرنے کا جذبہ۔ لیکن چند دن بعد جوش کم ہونے لگتا ہے اور اکثر لوگ رک جاتے ہیں۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ صرف موٹیویشن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عادتیں کامیابی کو خود کار بناتی ہیں۔ جب کوئی کام عادت بن جاتا ہے تو اسے کرنے کے لیے زیادہ سوچنا نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ روزانہ ایک ہی وقت پر لکھنے، پڑھنے یا ویڈیو بنانے کی عادت بنا لیں تو وقت کے ساتھ یہ عمل آسان ہوتا جاتا ہے۔ عادتیں آپ کو اس وقت بھی آگے بڑھاتی ہیں جب آپ کا موڈ نہ ہو۔ چھوٹے قدم بڑے نتائج۔ بہت سے لوگ ایک ہی دن میں بڑی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی کامیابیاں
چھوٹے روزانہ کے اقدامات سے بنتی ہیں۔ روز 10 صفحات پڑھنا، روز 30 منٹ سیکھنا، روز 1 گھنٹہ اپنے مقصد پر کام کرنا، یہ معمولی لگنے والی اقدامات مہینوں اور سالوں میں حیرت انگیز نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ذمہ داری قبول کرنا۔ مصنف کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ اپنی زندگی کی ذمہ داری دوسروں پر نہیں ڈالتے، وہ حالات، قسمت یا لوگوں کو الزام دینے کی بجائے خود سے پوچھتے ہیں میں کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ ترقی کا دروازہ کھولتی ہے۔ بہترین لوگوں سے سیکھنا۔ اگر آپ کسی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا مطالعہ کریں جو پہلے ہی وہاں کامیاب ہیں۔ ان کی عادتیں، سوچ اور کام کرنے کا طریقہ آپ کے لیے قیمتی رہنمائی بن سکتا ہے۔ کامیابی ایک سفر ہے۔ مصنف یاد دلاتے ہیں کہ کامیابی ایک منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر دن آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے ون تھنگ پر کام کریں اور اپنے مقصد کے لیے ایک قدم قریب ہو جائیں۔ کامیابی کا انحصار اس بات پر نہیں کہ آپ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ روزانہ کیا کرتے ہیں۔ صحیح عادتیں، مستقل مزاجی اور اپنے ون تھنگ پر مسلسل فوکس ہی وہ عناصر ہیں جو عام انسان کو غیر معمولی نتائج تک پہنچاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں فائنل پارٹ کی طرف۔ کامیابی کا اصل راز۔ ایک کتاب کے مختلف حصوں میں سیکھا ہے کہ کامیابی زیادہ مصروف ہونے، زیادہ کام کرنے یا ہر چیز کو ایک ساتھ سنبھالنے کا نام نہیں ہے۔ مصنف گیری کیلر ہمیں بار بار ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ غیر معمولی نتائج حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی فوکس ضروری ہے۔